السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جلد کی صحت پر، اور خاص طور پر یہ کہ قدرتی غذائیں اسے کیسے بہتر بنا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ آن لائن مواد ہے، جیسے ایک آرٹیکل ہے جلد کا حسن، قدرتی غذاؤں سے چمک اور نکھار۔ تو آج اسی پر گہرائی میں بات کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ موضوع اہم بھی ہے۔ آج کل لوگ کیمیکل والی چیزوں سے تھوڑا بچنا چاہتے ہیں اور قدرتی حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف کریمیں لگانا کافی نہیں، اندر سے غذا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ بالکل، جلد کی خوبصورتی وہ جو ہے بڑی حد تک اندرونی صحت پہ منحصر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع میں سب سے پہلے سٹرس پھلوں کا ذکر ہے، لیموں، مالٹے وغیرہ۔ ان میں کیا خاص بات ہے؟ جی، ان میں وائٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وائٹامن سی یوں سمجھیں جلد کے لیے ایک بلڈنگ بلاک ہے۔ کولیجن، وہ جو جلد کو فرم رکھتا ہے۔ جی ہاں، وہی۔ یہ جلد کو لچکدار بناتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، اور وائٹامن سی داغ دھبوں کو ہلکا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو روزمرہ میں کیسے استعمال کریں؟ لیموں پانی؟ ہاں، لیمو پانی پی لیں یا سلاد پہ نچوڑ لیں، یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی جلد کی ساخت کی، لیکن جلد کو باہر کے اثرات جیسے دھوپ سے بھی تو بچانا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ٹماٹر کا کوئی کردار ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جی بالکل، ٹماٹر میں ایک خاص چیز ہوتی ہے، لائکوپین۔ لائکوپین؟ جی، یہ ایک بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ جلد کو سورج کی جو نقصان دہ یووی شعائیں ہیں ان سے قدرتی طور پر بچانے میں مدد کرتا ہے۔ اچھا، مطلب سن اسکرین کی طرح، پر اندر سے۔ کچھ ویسا ہی سمجھ لیں، اور یہ رنگت کو بھی یکساں کرنے میں مددگار ہے۔ ذرائع تو کہتے ہیں صبح ٹماٹر کا جوس پئیں یا اس کا پیسٹ ماسک کی طرح لگا لیں۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ اسٹرابیری اور دوسری بیریز کا بھی ذکر تھا، ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ بھی اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے اہم ہے؟ جی ہاں بالکل، بیریز خاص طور پر اسٹرابیری یہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھری ہوتی ہیں۔ ان میں ایلرجک ایسڈ ہوتا ہے۔ ایلرجک ایسڈ؟ جی، یہ خاص طور پر پگمنٹیشن یعنی جو چھائیاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں انہیں کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اوہ! اور جیسے آن لائن فورمز پر بھی لوگ بات کرتے ہیں، یہ اینٹی آکسیڈنٹس اصل میں جسم میں فری ریڈیکل سے لڑتے ہیں۔ فری ریڈیکلز؟ وہ جو سیلز کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ بالکل، وہ خلیوں کو نقصان پہنچا کر جلد کو بے رونق بنا سکتے ہیں، تو اینٹی آکسیڈنٹس ان سے بچاتے ہیں اور جلد کو چمکدار رکھتے ہیں۔ تو ٹماٹر اور بیریاں دونوں ہی اینٹی آکسیڈنٹ پاور ہاؤس ہوئے۔ اچھا، اب پپیتے کی بات کرتے ہیں، اس میں کیا خاص ہے؟ پپیتے میں ایک انزائم ہوتا ہے، پپین۔ پپین؟ جی، یہ قدرتی طور پر جلد کے اوپر جو پرانے مردہ خلیات جمع ہو جاتے ہیں ان کو نرمی سے ہٹاتا ہے، ایک طرح سے قدرتی ایکسفولیشن کرتا ہے۔ اچھا، تو اس سے پھر نیچے سے نئی تازہ جلد سامنے آتی ہے؟ بالکل، جلد میں ایک چمک سی آ جاتی ہے، تو اسے کھانا بھی اچھا ہے اور اس کا گودا ماسک کی طرح لگانا بھی۔ زبردست، کھائیں بھی لگائیں بھی، دوہرا فائدہ۔ ٹھیک ہے، آخر میں سبز چائے اور کچھ میوہ جات کا ذکر ہے، جیسے بادام، اخروٹ۔ جی، سبز چائے میں کیٹیچینز ہوتے ہیں، یہ بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو پگمنٹیشن اور جلد کی سوزش یعنی انفلیمیشن کم کرتے ہیں۔ اور بادام، اخروٹ؟ بادام اور اخروٹ میں وائٹامن ای بہت ہوتا ہے۔ وائٹامن ای جلد کو قدرتی نمی دیتا ہے، اسے نرم رکھتا ہے اور ایک صحت مند چمک دیتا ہے۔ تو خلاصہ کریں اگر، سٹرسی پھل کولیجن، ٹماٹر یووی پروٹیکشن، بیریاں اینٹی آکسیڈنٹس چمک، پپیتا ایکسفولیشن، اور سبز چائے اور میوے سوزش میں کمی اور نمی۔ واہ، یہ تو سب اندرونی دیکھ بھال کی بات ہو گئی۔ یہ بالکل، اور ان مخصوص غذاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ عام مشورے بھی اہم ہیں، جیسے پانی خوب پینا جلد کو اندر سے ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ تو اکثر سنتے ہیں۔ جی، اور ساتھ میں سبز پتوں والی سبزیاں، مختلف قسم کے بیج، دوسری صحت بخش غذائیں، یہ سب شامل کرنا چاہیے۔ ان سے وائٹامنز، فائبر، صحت مند چکنائی، یہ سب ملتا ہے جو مجموعی صحت اور جلد دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قدرتی غذائیں اگر متوازن خوراک کا حصہ ہوں تو جلد کی صحت کو اندر سے کافی بہتر بنا سکتی ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں
کیا کسی ایک ہی غذا پر، مطلب کسی جادوئی غذا پر فوکس کرنے سے بہتر یہ نہیں کہ ان سب مفید غذاؤں کو مستقل طور پر اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کیا جائے؟ صحیح۔ شاید اصل حکمت عملی اسی میں ہے کہ تنوع ہو اور تسلسل ہو۔ کیا یہ جلد پر زیادہ گہرا اور دیر پا اثر نہیں ڈالے گا؟